کی رپورٹ ہے 2013 سے لے کے 22 تک 2013 سے لے کے 22 تک 9.5 سال میں تقریباً 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیاں اپنا مذہب بدل کے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچیں آپ جا کے تنہائی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر کی بہن بیٹی نہیں, لیکن وہ ہے حضور کی امت کے گھر کی بہن. آج جس کی راتیں پتھر کو خدا کہنے والوں کی باہوں میں گزرتی ہیں. آپ کے ہاں اتنی ہمارے ہاں بے حسی پیدا ہو گئی, بے ضمیری, بے غیرتی. ہم اس حساس موضوع پر بات کرنے کو تیار ہیں. وہ کون سا اسلام تھا جو ہمیں دیا گیا, اور یہ کون سا اسلام ہے جو ہم اپنی اولادوں کو دینے جا رہے ہیں. بہت 5 گھنٹے باتیں کرتا ہوں غوث پاک سرکار کی سیرت پر, الحمدللہ رب العالمین. 5 گھنٹے, اور سننے والے 5 ہو تب بھی وہی انداز ہوتا ہے. بس میرے دل نے کہا جب ان علماء کرام نے اس کا ٹائٹل رکھا اصلاح امت, تو اسی حوالے سے تھوڑی سی بات ہو, اور کوئی مقصد نہیں ہے. بات یاد رکھ لیں, کوئی ہنسے نہیں, کوئی کھیل کود نہ کرے, سمجھے میری بات, توجہ سنیں گے. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام. بتائیں سب سے بہتر دین اسلام. پھر یہ فالٹ کیسے ہوا بھائی؟ یہ بچے مسجد میں بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ علماء کے چہرے پر پتھر کیوں مارا جا رہا ہے؟ اپنی بہن بیٹیوں کو آج بری نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں نقاب اترنے والی تصویر کو ہم ہنس ہنس کے دیکھتے ہیں ویڈیو پہ؟ اللہ کو سوچتے بھی نہیں کہ اس لڑکی کے چہرے سے نقاب اتارے جا رہے ہیں جس لڑکی کو کردار فاطمی کا فیض بھی مل سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ بے حیائی, یہ بے راہ روی کا جو اثر ہم پر غالب آیا, کیوں آیا بتا دوں. ایک بات سنیں, یہ واقعہ نصف واقعہ منسوب ہے شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلیفہ مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی, ملتان شریف, جہاں 1.5 لاکھ اولیاء آرام کر رہے ہیں. ان کے خلیفہ شیخ رکن عالم کے نام سے, اور یہ واقعہ ایک 6 سال کے بچے کے نام سے منسوب ہے, یاد کر لیں. میرا کام وہی نظامت کرنا ہے, مجھے یہاں پر بیٹھنے زیادہ لطف ان بزرگوں کے قدموں کے نیچے آتا ہے. بس ایک درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, ایک کرب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سنیں بڑی محبت کے ساتھ میں. دیکھیں خطیب عالم اسلام شیخ کامل اسیر سرکار مفتی اعظم علامہ صغیر احمد جو کرپوری شاہ صاحب قبلہ کہ شہزادے کی آمد ہو رہی ہے, میں آپ سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں. ان کے والد مخدوم کی تعمیری اور بنیادی سوچ کی حامل عظیم الشان کرنوں کو سلام کرتا ہوں. دعا کرو کہ ان کے مبارک سربقت جیسے شجرہائے نور کے سائے میں ہماری آنے والی حضور کی امت کو رکھے. آمین کہہ. آمین. سنیں آپ ان باتوں کو, سنیں آپ. وہ جو آج بے راہ روی پیدا ہوئی اس کی وجہ کیا؟ وہ اسلام کہاں چلا گیا جو ہمیں بزرگوں سے ملا؟ ایک بچہ تقریباً 6 سال کا ہے, اس کی عادت کیا تھی؟ جب اذان ہوتی لوگ نماز پڑھنے آتے تو وہی بچہ مسجد کے دروازے پر چلا آتا اور چپلوں کو الگ کرتا, آدھی چپل دائیں طرف کرتا اور آدھی چپل بائیں طرف کرتا. لوگوں کی نمازیوں کی چپلیں آدھی بائیں طرف آدھی دائیں طرف کرتا. یہ اس کا معمول بن گیا. جب نمازی مسجد سے نکلتے ہیں نا حضرت, تو لوگ پوچھتے بیٹا یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. وہ 6 سال کا تھا. اس سے کسی نے پوچھا ایسا تم کیوں کرتے ہو کہ آدھی چپلیں دائیں طرف رکھتے ہو آدھی بائیں طرف؟ اس 6 سال کے بچے نے کہا جنتیوں کی چپل الگ کرتا ہوں, جہنمیوں کی الگ کرتا ہوں. جنتیوں کی چپلیں الگ کرتا ہوں اور جہنمیوں کی چپلیں الگ کرتا ہوں. اتنا سنانا تو جن کی چپل جنتیوں کی طرف تھی وہ خوش ہو گئے, اور جن کی جہنمیوں کی طرف تھی وہ امام صاحب سے بولے ارے بچہ ہے مذاق کرنا. وہ یہ کہتے رہے کوئی بات نہیں, اس کی بن گئی عادت. وہ جب مسجد کے دروازے پہ آئے آدھی ادھر آدھی ادھر, تو جن کی جہنمیوں کی طرف تھی وہ بولے بیٹا تو کیا کرتا ہے, کبھی کبھی تو میری ادھر کر دیا کر. تو وہ کہتا کیسے کر دوں جب آپ ادھر والے ہے ہی نہیں ہیں. 6 سال کا تھا. امام صاحب سے کسی نے کہا کہ اس بچے کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ بولی کہ روشنی ہے اسے رب نے عطا فرمائی ہے, کسی خاص عمل کی وجہ سے, اس کے ماں باپ کے عمل کی وجہ سے اسے یہ نعمت مل گئی ہے. کسی کی نظر کا معاملہ ہے, یہ بڑا سچا پا رکھی ہے, لیکن اب اسے آزمایا جائے گا. امام صاحب نے کہا کہ ایسا ہے اس قصبے میں ایک فلاں شخص ہے, اس کے ہاں اس کی کل دعوت کروا دوں, اس کی دعوت وہاں کروا دوں. اگر کھائے تب مجھے بتانا, نہ کھائے تب مجھے بتانا. دعوت دے دی گئی. اب اس بچے کو لوگ لے کے گئے. دسترخوان بڑے آدمی کا تھا, قیمتی نعمتیں انواع و اقسام کے سجے ہوئے تھے. بچہ پیٹ بھر کھانا کھایا, خوب پیٹ بھر کھانا کھایا. جب کھانے سے فارغ ہوا تو سب لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا. وہ محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو سارے لوگ مسجد کے اندر چلے گئے, اور وہ بچہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا.
نمازی باہر نکلے تو جس کی چپل جہاں کی وہیں پہ ہٹی نہیں تھی، نہ دائیں والی بائیں طرف نہ بائیں والی دائیں طرف، جو چپل جہاں کی وہیں رکھی ہوئی ہے، کسی کی چپلیں تبدیل نہیں ہوئی۔ سب نے کہا یار عجیب بات ہے، آج تو بچہ بڑا خاموش رہا، اس نے کوئی فیصلہ نہیں لیا، کوئی بات نہیں۔ دوسری وقت یہ ایسا ہوا نماز کے بعد ایسے وہ ہوتا رہا، 3 دن تک اس بچے نے کسی کی چپل کو نہیں اٹھایا، نہ ادھر کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی نہ ادھر۔ امام صاحب سے کسی نے کہا کہ امام صاحب اب یہ بچہ ان چپلوں کی تفریق، ان کا فرق کیوں نہیں دکھاتا؟ امام صاحب نے کہا اب یہ بچہ اس فرق کو کبھی ظاہر نہیں کر پائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے پرسوں اس کی جس کے یہاں دعوت کروائی ہے وہ سود کے پیسے، بیاج کے پیسے لیتا ہے، بیاج کے پیسے کھاتا ہے۔ اس بچے نے پرسوں اسی کے دسترخوان پر جا کے اسی بیاج کے پیسے کا کھانا کھایا ہے، اس کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر کی اس روشنی کے چراغ کو بجھا دیا۔ مسلمانوں تو مسلمان ہو، ہندوستان کے وزیر اعظم کو کرسی مل گئی وزارت کی لیکن ایمان نہیں ملا، اتر پردیش کے ایک شخص کو سی ایم کا عہدہ مل گیا لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ نعمت آپ کے حصے میں آئی ہے، ذرا سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کے ایک 6 سال کے بچے کو اگر ایک دن بیاج کھانے والے کے دسترخوان پر کھانا کھانے کا موقع مل جائے تو اس کے اندر سے نور مصطفیٰ اللہ چھین لیتا ہے۔ جس کے دسترخوان پر روزانہ حرام کے لقمے سجدے ہوں، ذرا سوچو کہ اس کے بچوں کے اعمال کے۔ میری بات سمجھ گئے؟ قرآن تو لگاتا ہے نعرہ سب سے بہتر دین دین اسلام ہے، پھر مسلمانوں کے کردار کیسے ہو گئے؟ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ یورپ کا بہت بڑا دانشور ہے کہ عیسائی تھا، عیسائی مشینری کا فالوور تھا، بہت بڑا اعلیٰ دماغ رکھتا تھا۔ جارج برنارڈ شاہ، لندن میں ایک میٹنگ چل رہی تھی، میٹنگ کا عنوان تھا، سیمینار کا ٹاپک تھا دنیا میں شانتی سکون کیسے قائم ہو، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ جارج برنارڈ شاہ کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اے لوگوں، مجھ سے اس ٹاپک پر اگر کچھ باتیں سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 باتیں پہلے بتاؤں گا۔ کہا وہ کیا؟ تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے بہتر کتاب کون ہے اور سب سے بہتر مذہب کون ہے۔ اسے یاد رکھیں، یہ باتیں کام آئیں گی۔ میں بہت ہنگاموں میں گفتگو نہیں کرتا، آپ جیسے سلیقہ مند سماعتیں ہوں تو آدمی کلیجہ نکال کے آپ کے قدموں میں رکھ دے۔ اللہ ان اچھے سننے والوں کو سلامت رکھے۔ ہر شخص کو دین کی ضرورت ہے اور ہر شخص دین کو فالو کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اے پورے ہال میں بیٹھنے والوں سنو، عیسائی مشینری کے بڑے بڑے دانشور سنو میری گفتگو۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، عیسائی ہے، عیسائی، لیکن تعریف حضور کی کر رہا ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کون سی کتاب؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سی کتاب؟ وہ جس کو اس سال پھر رمضان کے مہینے میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اسے دیمک کھا رہے ہیں۔ سوڈان میں تقریباً آج سے 15 دن پہلے قرآن جلایا گیا، ابھی رمضان میں، ابھی 15 دن پہلے چوراہے پر قرآن جلایا گیا۔ پوچھا گیا قرآن کیوں جلاتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جب اسے پڑھنے والے نہیں پڑھتے تو اس کو رکھ کے کیا فائدہ۔ آج قرآن چوراہے پر جلا تو ہماری وجہ سے۔ آج 4 گھنٹے موبائل کی اسکرین پر انگلیوں کو دوڑانے کا وقت ہے، جس کے صدقے میں آنکھوں کو روشنی ملی، اس ذات پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کے لیے 4 آیتوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کیا قصور ہے بھائی جزدان کا؟ کیا قصور ہے قرآن کی تعلیم دینے والوں کا؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن چھوڑ دیا۔ آرمی اسٹرانگ 60 سال پہلے چاند پر جانے والا، چاند پر گیا واپس آیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ چاند پر کیسے چلے گئے؟ 17 مرتبہ ٹرائی کیا گیا تھا چاند پر جانے کے لیے، آپ سب سے پہلے آدمی ہیں، آپ چاند پر کیسے چلے گئے؟ اس سے پہلے کوئی نہیں گیا۔ آپ نے کون سی تھیوری، کون سا راستہ اپنایا کہ چاند پر پہلی مرتبہ آرمی اسٹرانگ سر آپ گئے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے قرآن کے مطالعے سے چاند کا۔ عجیب بات ہے یار، چاند پر جانے والے قرآن پڑھ کے چلے گئے، ہمیں زمین پر چلنے کا سلیقہ نہیں۔ تو تقریر کیا کی جائے؟ ابھی تو اسلام سمجھ لو بھائی، وہ جس کا لیبل آپ پہ لگا ہوا ہے۔ حالات تو یہ ہے، ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان۔ آدھار کارڈ مسلمانوں کا، چہرے، لباس،
گھر میں علامتیں سب مسلمانوں کی، پتا کرو دل میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھے جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم انسان مدینے والے آقا، دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن، پھر وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم مذہب مذہب اسلام۔ وہ کون تھا؟ عیسائی۔ بولے کون تھا؟ اور تعریف کس کی کرتا ہے؟ مذہب اسلام کی۔ پھر کہتا ہے سنو، لیکن دنیا کی سب سے بدتر اور سب سے گھٹیا اور سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان۔ وہی جو ابھی عید کے دن 2,000 روپے کے سوٹ پہن کے مسجد میں گئے تھے، غریبوں کے پھٹے ہوئے کپڑوں پر تبصرہ کر رہے تھے، اپنی چپلوں کو سادات اور علماء کے درمیان یوں پہن کے یوں گھما رہے تھے۔ حضرت دیکھ لے میری چپل 2,000 روپے کی، یہ کون سی تعلیم ہے میرے بھائی؟ یہ کہاں کا کلچر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی دیکھا نہیں آپ نے اللہ اگر کسی سے لینا چاہے نا، پوری دنیا اس سے اس کی نعمتوں کو سنبھال نہیں سکتی ہے اگر وہ کسی سے چھیننا چاہے تو۔ یہ تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر۔ افسوس بہت ہوتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے سب سے ذلیل اور رذیل اور گھٹیا قوم اگر کوئی زمین پر ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ اس سے پوچھا گیا اخبار کے نمائندوں نے کہ سر یہ سب سے گھٹیا قوم کیسے ہے؟ تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے اتنا عظیم انسان آمینہ کا لال، اتنی عظیم کتاب قرآن، اتنا اچھا مذہب مذہب اسلام کو پا کر کے بھی اس کی عظمت کو اب تک اس قوم نے سمجھا نہیں، اس سے گھٹیا قوم کو۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس سے گھٹیا قوم کون ہوگی؟ اللہ اکبر۔ مسلمان لڑکیوں کے حالات کیا ہیں؟ اپنی عزتیں بیچتی ہیں۔ گجرات کے ایک ہاسٹل پہ رہنے والے شخص نے مجھ سے کہا آصف صاحب، وہ غیر مسلم تھا، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں نے کہا آپ تو مجھے لے کے جلسے میں چل رہے ہیں، زیادہ سواری آپ کو کہاں کی ملتی ہے؟ تو کہتا ہے میں راتوں کو لڑکیوں کی اپنی گاڑی ہاسٹل پہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ہاسٹل پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ راتوں کو یہ بچے جو پیشنٹ ہیں ان کو کہیں لے کے جاتے ہیں؟ تو کہتا نہیں، راتوں کو میں لڑکیوں کی سپلائی کرتا ہوں، مجھے یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے لیکن ایک درد ہے، کیا کروں، میں روتا ہوں تنہائی میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں لڑکیوں کی عزتوں کو بیچنے والی ٹیم کا حصہ ہوں، اپنی گاڑی میں ان کی سپلائی کرتا ہوں۔ خدا کی قسم ان علماء کے سینے پر، سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینے پر علم مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، گواہ بنا کے بولتا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا، کہا مولانا میرے پاس سب سے زیادہ اپنی عزتیں بیچنے والی مسلم لڑکیاں ہیں۔ کبھی سوچا نہیں آپ نے 700 روپے کلو کا گوشت کھا لیا تو کیا مطلب ہر جگہ لوگ ایسے ہی ہوں گے؟ نا 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 نا، حالات بڑے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ اگر ایسے ہی ہم دنیا سے چلے گئے تو یہ جو 2 4 5 سال کی بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں، یہ کس کے بھروسے پہ زندہ رہیں گی؟ اللہ، آپ بتاؤ، آپ کیا سمجھ رہے ہو آنے والے دنوں میں ایسے ہی رہیں گے؟ ابھی آواز پر پابندی ہے، آنے والے دنوں میں یہ مسجد کے مینار گرائے جائیں گے، قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی جائے گی، ان لڑکیوں کے سر سے دوپٹے نوچے جائیں گے، اور قرآن وہی پڑھ سکتا ہے جس کو حکومت پرمیشن دے گی، داڑھی وہی رہ سکتا ہے جس کو حکومت سے اجازت ملے گی۔ مسلمانوں کے لیے سفر کرنے کے لیے بسیں بہت تھرڈ کلاس کی ہوں گی، ہر بس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے، ٹرینوں کی بوگیاں کچر پٹی جیسی آپ کے لیے ہوں گی، آپ کو ہر جگہ گھر نہیں ملے گا۔ گجرات میں تو ہو چکا ہے، وہاں کے غیر مسلم لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنا کوئی کاروبار مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے، ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے لیکن ان کے کردار سے نفرت ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ بولے ان سے بڑا فراڈی کوئی نہیں ہے، یہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، 2 4 لاکھ روپے ادھار لے کے واپس نہیں کرتے ہیں۔ ان کا قرآن تو کہتا ہے کہ یہ سب سے بہتر دین ہے۔ یہ کون سا دین سب سے بہتر ہے؟ اس کے ماننے والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ممبئی میں بڑی بڑی بلڈنگوں پہ آفس میں لکھا ہوا ہے اس بلڈنگ میں کئی فلیٹس خالی ہیں، رومز خالی ہیں، لیکن کسی مسلمان کو نہیں دیا جائے۔ اس قدر بدتمیز قوم کو یہ ہو گئی ہے۔ اللہ، مجھے بڑا رونا آتا ہے جب اس بازاری جملے کو میں پڑھتا ہوں، تو میرا مزاج نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے۔ اے دوستو، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے قانون سے قریب کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہٹ گئے تو ہم مرنے سے پہلے مار دیے جائیں۔ سمجھے میری بات؟ اپنے بچوں کو جو آپ پیدا کر کے جا رہے ہیں نا، ان کو دین دے کے جاؤ، اسلام دے کے جاؤ، تاکہ وہ جس جنازے کو کاندھا اٹھائے نا، اس کی بخشش تمہارے کاندھا اٹھانے کی وجہ سے ہو جائے۔ وہ دین کون سا تھا؟ وہ دین کون سا تھا جو دین حضور لے کے آئے تھے؟ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے سب سے گھٹیا قوم مسلمانوں کی ہے۔ کہا گیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتا ہے اتنی گھٹیا قوم حضور کے لائے ہوئے مشن کو فراموش کر چکی ہے۔ برنارڈ شاہ کہتا ہے، تو دنیا مجھ سے سوال کرتی ہے یہ بتائیں برنارڈ شاہ کی زمین پر سکون کیسے قائم ہو؟ تو کہتا ہے 1 کپ چائے کی پیالی لاؤ۔ چائے آ گئی، تو وہ کہتا ہے یہ بتاؤ یہ چائے کتنی دیر میں ٹھنڈی ہوگی؟
تو لوگوں نے کہا کہ 7-8 منٹ کے بعد یہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. تو برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عظمت کی قسم، جتنی دیر میں یہ چائے ٹھنڈی ہوگی اتنی ہی دیر کے لیے اگر وہ مسلمانوں کا نبی پھر آ جائے تو دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. تمہارے اسلام کا وہ محتاج ہے. آج ہم عیسائیوں کی طرف جا رہے ہیں. موبائل دے دیے نا بچوں کو حضرت، تو بیٹی کے کمرے سے رات کے 12 بجے تک موبائل کی آواز آتی، بہو کے کمرے سے آواز آئی اور بیٹوں کے کمرے سے فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا. ہاں حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں، روک کے بولے بیٹا یہ موبائل لوگ ہاتھوں میں لے کے دیکھتے رہتے ہیں، 5-5 گھنٹے اسے دیکھتے ہیں، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں. پھر صوفی صاحب روک کے بولے تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تمہارے درود کا انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر، حضور تمہارے درود کا انتظار کرتے ہیں. کتنی تکلیف پہنچائیں گے حضور کو. میں نے آج سے 3 سال پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے مدینہ شریف میں تھا. میں نے اس پہاڑ کو جا کے رات میں 2 رات لگاتار گیا تھا. دیکھا تھا جس پہاڑ پر حضور جبریل کے کہنے پر میں نے آپ کی امت کو جہنم میں روتے ہوئے، جہنم میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. خدا کی قسم اس پہاڑ پر رات کے 2 بجے رات میں گیا تھا. ابھی بھی اس پہاڑ سے حضور کے آنسوؤں کی چیخنے کی آواز محسوس ہوتی ہے. حضور اتنا روئے تھے کہ پہاڑوں پر حضور کے آنسوؤں کے نشان پائے جائے. صدیق اکبر اس قریب کے محلے سے گزرے، عیسائی سے پوچھا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ عیسائی نے کہا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، لیکن اس پہاڑ پر کوئی 3 دن سے رو رہا ہے جس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے کھانا کھانا بند کر دیا. اللہ، حضور کے رونے کی وجہ سے بکریاں کھانا نہ کھائیں، بھیڑ کھانا نہ کھائیں. حضور کو اپنی امت کا غم ہے اور غم امت کے دل سے حضور کا نکل چکا. میرے بھائی وہ قبر کا اندھیرا آئے گا تو کس سے روشنی کی بھیک مانگے گا؟ وہ جب آخرت کا میدان آئے گا تو کس سے سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کس سے کامیابی کی بھیک مانگے گا؟ کون بچائے گا تمہیں جہنم سے؟ کون لے جائے گا جنت میں؟ وہی مدینے والے آقا. کیا سمجھتے ہو کہ حضور کو اس کی خبر نہیں؟ ایک میری پوری گفتگو ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. پوری ایک گفتگو ہے. خدا کی قسم میرا ایمان ہے، مجھے یہ بات بتانے والے علماء نے یہ بات بتائی، ان کا بھی وہی ایمان ہے. آپ کا بھی اگر وہی ایمان ہو تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کا عقیدہ ہے. میں نے جو بات بتائی اس کی آپ شاہد اور عادل رہیے، گواہ بنے رہیے گا انشاءاللہ. یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. یہ سرکار خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ ہے. روزانہ 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتے تھے. زمین دلی کی ہے اور درود مدینے والے کا. دلی سے مدینہ شریف کا فاصلہ میرے حساب سے 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے. میں نے وہاں سے سفر نہیں کیا، جب بھی سفر کیا لکھنؤ سے کیا، ممبئی سے کیا. سمجھے آپ؟ تو سرکار بختیار کاکی فرماتے میں 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتا تھا. ہوا یہ کہ میری شادی کے دن آئے نا، میں مہمان زیادہ آ گئے تو درود نہ پڑھ سکا. جب چوتھی رات آئی تو حضور میرے مرید کے خواب میں آئے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے قطب الدین کے مرید، اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے. مدینے والے آقا نے فرمایا 3 دن سے تیرے درود کا انتظار کر رہا ہوں. حضور کو خبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو موبائل کی اسکرین پر اپنی آنکھوں کو گندی کیا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. دوستو آنکھوں کو اس قدر آلودہ اور خراب نہ کر لی جائے کہ اس میں کبھی حضور خواب میں نہ آئے. میری بات سمجھے، کبھی روزے رسول دیکھنے کو ترس جاؤ گے. اگر آنکھیں اتنی گندی ہو گئی موبائل کی اسکرین پر، وہ لڑکیاں تمہارے گھر کی نہیں ہیں لیکن ہے تو کسی نہ کسی کی باپ کی بیٹی جس کو تم موبائل پہ دیکھتے ہو. یہ ایسا کیوں ہوا بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح راہ نہ دی. پیسے آ گئے تو غلط استعمال کرنے کا ڈھنگ اپنے بچوں کو سکھا دیا. ان کو تو 50,000 روپے کا موبائل دے دیا لیکن بتایا نہیں کہ بیٹا اسلام کسے کہتے ہیں. وہ اسلام جو بزرگوں سے ملا ہے. میں بتاتا ہوں اگر پیسے پہلے کے دور میں لوگوں کے پاس آتے تھے وہ ان پیسوں کا استعمال کیسے کرتے تھے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں گے اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ. ان باتوں کو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ. اگر پیسے پہلے کے دور کے لوگوں کے پاس آتے تھے وہ اس سے کیسے اسلام. آج کے دور میں معافی چاہتا ہوں، اسلام پھیلانے کی ذمہ داری اس ڈپارٹ کے حصے میں ہے اور دنیا کمانے کی ذمہ داری اس ڈپارٹ میں ہے. اچھا کھانے کی ذمہ داری، اچھے پہننے کی ذمہ داری آپ نے نہیں رکھی ہے اور اسلام پھیلانے کی ذمہ داری علماء کرام کے حوالے. امام جعفر صادق جن کے نام کوڈا کی نیاز ہوتی ہے، تو انہیں معلوم ہے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق یہ امام زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے بیٹے ہیں.
امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین کون ہے؟ امام حسن کے بھائی ہیں. امام حسن کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے ہیں. مولا علی کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے شوہر ہیں. مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ حضور کے دل کا نام. آپ اور نیچے آؤ گے تو امام جعفر صادق کے یہ خلیفہ ہیں امام موسیٰ کاظم، ان کے خلیفہ امام علی رضا، ان کے خلیفہ امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، بعد ہو امام مہدی. چھوڑ کر امام مہدی کو 12 امام ہیں صوفی ازم میں. میں نے الحمدللہ 12 کے 12 اماموں کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، اور ایک نہیں کئی کی مرتبہ حاضری دی ہے. ان علماء کے نعرے کی برکت ہے. مجھ سے جب چاہے اپنے پیسوں کا حساب لے سکتے ہیں. جب سے یہ نظامت کی جگہ پتہ چلا، سنیں آپ پیسوں کا صحیح استعمال کرو، ورنہ اولادیں اس قدر ناکارہ ہوں گی کہ جس قبرستان پر فاتحہ پڑھنے جائیں گی نا، وہاں اگر عذاب نہ ہو رہا ہوگا تو ان کے جانے سے عذاب ہو جائے. سمجھے؟ جوتے پہن کے اپنی باپ کی قبروں پہ کھڑی ہو جائے گی. کوئی کہے یار تو کہاں کھڑا ہے؟ یہ تیرے باپ کی. او نہ میرے باپ کی وہ قبر ہے. ارے ظالم، یہ تیرے باپ کی قبر ہے. وہ بھول چکے ہوگا. الہ آباد میں منصور پارک کے بغل میں ایک بیٹا ایک قبر پہ تاش کھیل رہا تھا، تو اس سے کسی نے کہا یہ تیرے باپ کی قبر ہے، تو بگڑ گیا، لڑائی ہو گئی. تو پتہ چلا تحقیق کرنے کے بعد واقعی وہ اس کے باپ کی قبر تھی. اپنے سگے باپ کی قبر پر وہ تاش کھیلا. اللہ اکبر. سنو صوفی صاحب کا جملہ ہے، مجھے بڑا پیارا ہے. صوفی سلطان میاں کا، وہ فرماتے ہیں اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں تو کبھی یہ سوچ کے وہاں مت جایا کر وہاں تیری ماں تیرے باپ دفن ہے. یہ سوچ کے وہاں جایا کر اور تعظیم کیا کر یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں. بات پتے کی ہے کہ نہیں؟ 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف. پیسے آ گئے تو پیسوں کا استعمال کیسے غلط کر دیا؟ اور پھر جب غلط کیا تو پھر یہ دعویٰ تو آپ کر نہیں سکتے نا کہ ہم جو اسلام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں منڈی والوں وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن یہ سب سے بہتر نہیں ہے. اگر پیسے پہلے کے دور میں آیا کرتے تھے نا تو اس کا استعمال کیسے کرتے تھے؟ ایک شخص ہے مدینہ شریف میں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا. اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی تھی، یعنی ایک بچہ تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں. سمجھ گئے؟ اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور اس کے پاس 30,000 روپے تھے. کتنے پیسے تھے؟ 30,000. سب بولے 30,000. تھکے تو نہیں آپ؟ کچھ باتیں سیکھ لیں آپ اور مجھے یاد سکھا دیں آپ. اسلام سمجھ کے جائیں آپ، اور کل سے معاشرہ آپ کے گھر کے بیڈ سے لے کر کے آپ کی منڈی تک اسلام نظر آنا چاہیے. آپ کے بازار تک اسلام رہنا چاہیے، بازار تک اسلام رہنا چاہیے. اسلام